الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں ائمہ خدا علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آنے والی مناسبتیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام سے مرتبط ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے حیات طیبہ میں جاتے جاتے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ دو اہم چیزیں اگر تم اس سے متمسک رہے تو لن تضلوا بعدی، تو ہمارے بعد گمراہ نہیں ہوگے، حتیٰ علیہ، یہاں تک کہ تم ہمارے پاس آؤ گے، علی الحوض، حوض پر ہماری ملاقات، یعنی حوض کوثر پر تمہاری ہم سے ملاقات ہوگی۔ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث مبارک تمام اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء کے درمیان متفق علیہ ہے، اور متواتر روایت ہے حدیث ثقلین، کہ ہر شخص کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط رہنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس دور غیبت کبریٰ میں ضروری ہے کہ اپنے ائمہ علیہ السلام سے توسل رکھیں، ارتباط رکھیں اور اپنے علاقے کو قوی رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام سے رابطہ اور رشتہ کیسے قوی ہو سکتا ہے، بالخصوص امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے۔ یہ دور جو امام علیہ السلام سے مرتبط ہے، تو اس زمانے میں اپنے بچوں کو ہر امام کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے، اور تمام ائمہ خدا علیہ السلام کی حیات طیبہ کم و بیش انہیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج تو ترقی یافتہ دور ہے، اس زمانے میں کوئی مشکل امر نہیں ہے کہ امام علیہ السلام سے مرتبط حالات معلوم کیے جائیں، تاکہ امام کی خوبصورت زندگی اور حیات طیبہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو مرتبط کریں اور اپنی زندگی کو مرتب کریں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم ائمہ خدا علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے علاقے اور رشتے کو قوی کریں۔ اس لیے کہ ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان، تقاضا تم سے ہے کہ تم اللہ کے بارگاہ میں اگر آؤ تو وسیلے کے ذریعے سے۔ تو وسیلہ کون ہے؟ کس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی بارگاہ تک جانا ہے؟ کون ہمیں سجدے کا طریقہ سکھائے گا؟ عبادت کا طریقہ کون ہمیں عطا کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں انفاق کا طریقہ کون سکھائے گا؟ خوبصورت زندگی کو مزین کرنے کا سلیقہ کون عطا کرے گا؟ یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ انہی کو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے بعد ہمارے لیے رکھا ہے، جو قرآن کے عدیل ہیں اور حجت خدا ہیں، ولی مطلق ہیں، اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ انہی کی نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ روایت بہت اہم ہے عزیزان گرامی، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام ہیں، اور پیغمبر اسلام کی حدیث کے نقطہ نظر سے آپ کی امامت منصوص من اللہ ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی امامت پر بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا، اور کئی گروہ تقسیم کیے اور تقسیم ہوئے بھی، لوگ منحرف بھی ہوئے، لیکن عزیزان گرامی، اللہ کی حجت اور اللہ کی امامت اور اس کا ولی اپنے زمانے کے اعتبار سے علم و حکمت میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے۔
اپنے اختیار کل کا مالک ہوتا ہے خداوند عالم کی طرف سے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بہت سے ایسے معجزات اور واقعات ہیں جو آپ کی زندگی سے مرتبط ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً یہ کچھ ایسے واقعات پیش کروں گا جس سے یہ بات آپ کے سامنے اور بالخصوص ہمارے نوجوان بھائیوں کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مرتبط واقعات کے ذریعے سے ان کی معرفت ہو سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے اور آپ کا لقب کاظم بھی ہے۔ عزیزان گرامی، کاظم کیوں ہے؟ کاظم اسے کہتے ہیں جو غصے کو پی جاتا ہے، جو بردبار اور حلیم اور صابر ہوتا ہے، جو بہت جلدی فیصلہ نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ بہت پرآشوب گزری ہے، بہت سنگین دور سے آپ کو گزرنا پڑا ہے۔ آپ کی زندگی کے اکثر اوقات قید خانے میں گزرے ہیں۔ آپ کے شیعہ آپ سے مستفیض نہیں ہو پاتے تھے، آپ کی حیات طیبہ سے استفادہ نہیں کر پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں آپ کا جلالت، آپ کا رعب اور آپ کا دبدبہ۔ تو امام کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہم کو ایک اہم درس یہ ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ بردبار ہونا چاہیے، حلیم اور صابر ہونا چاہیے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، غصے پر قابو رکھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک نبی سے اللہ نے یہ کہا کہ تم نکلو، اور تمہیں ہم ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو تمہارے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی ان میں سے سب سے پہلی چیز کو دفن کر دینا، دوسری چیز کو کھا جانا، اور تیسری چیز ہے راہ فرا اختیار کرنا۔ اللہ کا نبی چلا، جب سامنے سے کچھ چیزیں نظر آئیں تو پہلی چیز سونے کی تشتری دکھی، اس کا حکم ہے کہ دفن کر دینا، دفن کر دیا۔ دوسری چیز بہت بڑا پہاڑ دکھا، حکم ہے کہ اسے کھا جانا، اور تیسری چیز ایک بدبودار جنازہ، حکم خدا ہے کہ اسے فرار اختیار کرنا۔ اللہ سے یہ ارشاد ہوا کہ میرے نبی، میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کی ہیں، جس کو تم نے دیکھا ہے دفن کیا وہ تمہارے اعمال ہیں، ان کو پردہ ڈال دینا، اور جس کو تم نے کھایا ہے وہ غصہ ہے، جب تم سے صبر کرو گے تو وہ غصہ تمہارے لیے ایک شیریں پھل کی طرح ہو جائے گا جو یہ پھل تم نے کھایا، اور تیسرا جو بدبودار جنازہ جس سے تم نے فرار اختیار کیا وہ غیبت ہے، غیبت سے ایسے ہی بھاگنا جیسے تم بدبودار جنازے سے فرار اختیار کرتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔